مجلسیں جمع کرتی تھی، علماء جمع ہوتے تھے اور علمی مباحث ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے علمی بحث میں حصہ لیا، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس نے علمی بحث میں حصہ لیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم بڑے عالم معلوم ہوتے ہو، کیوں نہ تم اسلام قبول کر لو، ہم تمہارا بڑا اعزاز و اکرام کریں گے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ ایک سال کے بعد پھر وہی شخص آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم نے اب اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے وجہ جو بیان کی، خدا کی قسم اس کو سن کر کے دنگ رہ جائیں گے۔ اور جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے، اس کا ہلکا سا نمونہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ دوستوں، وہ کہتا ہے کہ ہم نے توریت کے 3 نسخے تیار کیے، ہم نے 3 راہبوں کو دیا، انہوں نے بصر اور چشم سے قبول کیا۔ اسی طرح انجیل کے 3 نسخے تیار کیے اور اس میں کچھ غلطیاں کر دی اور اس میں کچھ غلطیاں کر دی اور اس میں فرق کر دیا، اس کے بعد بھی انہوں نے قبول کر دیا۔ قرآن کریم کے بھی 3 نسخے تیار کیے اور اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں کر دی۔ مسلمانوں نے اس کو انکار کر دیا اور تحقیق کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس کو ٹھکرا دیا، ان غلطیوں کو واضح کیا۔ دوستوں، یحییٰ ابن اکثم کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ سے یہی واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی مطلب ہے بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ جب یہودیوں کو تورات دیا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ہم نے توریت کو نازل کیا اور اس کے ذریعے جو احبار تھے اور جو علماء یہود تھے وہ یہودیوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے اس کتاب کی وجہ سے جن کتاب کی حفاظت کی نگرانی دی گئی تھی۔ یعنی کہ توریت کی حفاظت کی نگرانی یہودیوں کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی نگرانی عیسائیوں کو دی گئی، لیکن قرآن کی حفاظت کی نگرانی مسلمانوں کو